الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے 98 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسے کچھ نقصان نہیں، اس لیے کہ اس نے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ ان دو آیات پہ جب ہم غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر کو بیان کیا ہے۔ یہود حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور دشمنی کیوں رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہی ہیں جو ہم یہودیوں پہ عذاب وغیرہ لے کر کے آئے ہیں، عذاب اتارا کیے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دشمنی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی عالم تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے 3 سوالات کرتے ہیں اور ان سوالات کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے قیامت کی نشانی بتائیے جو سب سے پہلے ظاہر ہونے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کیا ملنے والا ہے، اور تیسرے نمبر پر آخر بچے کی مشابہت ماں اور باپ سے کیسے ہوتی۔ 3 سوالات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے ان 3 سوالات کا جواب بتایا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کہا کہ جبریل نے بتایا ہے، جبریل تو ہم یہودیوں کا دشمن ہے، ان کی بات تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی۔ گویا کہ اسی پس منظر میں یہ آیت کریمہ اتری تھی، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ آخر جبریل سے دشمنی کیوں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا: قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہوگا تو وہ کیوں دشمنی کر رہا ہے جبریل سے، جبریل کی اس میں کیا غلطی ہے؟ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کیونکہ اس قرآن کو جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، اللہ کی اجازت سے اتارا ہے۔ تو جبریل کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اللہ نے حکم دیا اور جبریل وہ کلام لے کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتار دیا ہے، تو ان کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں، پھر جبریل سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ دوسری بات، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کتاب اتارا ہے یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس پائی جاتی ہے، یعنی تورات کی۔ تو قرآن کریم تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جبریل
اللہ کا کلام لے کر کے آئے ہیں، اللہ کی اجازت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کتاب بھی ان کے تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن جو ہے نا ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے۔ تو گویا کہ اس کی تیسری خوبی یہ ہوئی کہ یہ کتاب تو ہدایت کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے، اور سارے انسانوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ کیسے؟ تم کہتے ہو کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، اور پھر کہتے تھے میکائیل ہمارے دوست ہیں، میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کو دوست کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بارش برساتے ہیں اور رحمت لے کر کے اترتے ہیں، اس لیے یہودی کہتے تھے کہ میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم جبریل کو دشمن سمجھتے ہو اور میکائیل کو دوست سمجھتے ہو۔ دشمن کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ تو تم اگر جبریل کو دشمن سمجھتے ہو تو جبریل کے دوست تو میکائیل ہیں، تو وہ میکائیل تمہارے دوست کیسے ہو گئے؟ وہ بھی تو دشمن ہی ہوئے۔ تو گویا کہ تم نے جبریل سے دشمنی نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے دشمنی کی، اس کے فرشتوں سے دشمنی کی، اس کے رسولوں سے دشمنی کی، جبریل سے دشمنی کی، میکائیل سے دشمنی کی۔ تو سن لو کہ جو ایسا کرے اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ برکیف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالات کے جواب بھی دیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پوچھا تھا کہ ایک آگ ہے جو نکلے گی، لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جائے گی۔ تو انہوں نے سنا۔ پھر دوسرے نمبر پر کہا کہ جنتیوں کو سب سے پہلا جو کھانا ملے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، مچھلی کا جگر ہوگا، اور بچے کی پیدائش ماں اور باپ پر اس طور پر ہوتی ہے کہ اگر پانی ماں کا غالب آ جائے تو بچے کی شکل ماں کی بن جاتی ہے، اور اگر پانی باپ کا غالب آ جائے تو شکل باپ کی بن جاتی ہے۔ یہ 3 سوالات حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اسی مجلس میں اسلام قبول کر لیا، کیونکہ یہ سوالات جو پوچھا تھا عبداللہ بن سلام نے، اس کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا تھا، سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے، آخری نبی ہے۔ لیکن اسی وقت عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اسلام قبول کر لیا ہوں، میں اپنی قوم کا عالم ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ میری قوم کو بلائیے اور پوچھیے میرے بارے میں۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور عبداللہ بن سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کسی ایک کنارے میں چھپ گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ وہ ہم میں سب سے اچھے ہیں اور اچھے لوگوں کے بیٹے ہیں، اچھے ہیں اور اچھے لوگوں کے بیٹے ہیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن سلام نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہودیوں گواہ ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہم میں سب سے برے ہو اور برے لوگوں کے بیٹے ہو، نہایت ہی کمینہ اور خراب انسان۔ فوراً الفاظ بدل دیا یہودیوں نے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ برکیف اس قصے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا اور میکائیل علیہ السلام سے دوستی کا اظہار کیا، تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔